نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے خوب اچھے سے سورہ آل عمران کی پہلی 20 آیتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث لے لیتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے لیے الارمنگ ایک نصیحت ہے یہ جو حدیث ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بعض لوگ قیام میں بھوک کی وجہ سے گر پڑتے، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اچھا اصحاب صفہ کون تھے؟ ایک چبوترا مدینہ میں بنایا گیا تھا جہاں پہ وہ سارے لوگ جوان لوگ بیٹھا کرتے تھے جو نئے مسلم تھے، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ پہننے کے بھی بہت کم کپڑے ہوا کرتے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ فاقے سے ہوا کرتے تھے وہ لوگ، اور صرف وہاں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے تاکہ آگے اسے پھیلایا جائے۔ اور وہ اتنے بھوکے ہوا کرتے تھے کہ وہ گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے نماز پڑھتے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھاتے تھے تو وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے، تو یہاں تک کہ بعض دیہاتی یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، شاید انہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے نماز گر جاتے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کا بہت ساری جگہ ذکر ہے کہ جو ہے وہ دیہاتی لوگ اس لیے کہا گیا ہے کہ عقل کی بات نہیں کیا کرتے تھے، سوچ کے نہیں بولا کرتے تھے، جو بس منہ میں آیا وہ بول دیا۔ آگے ہے حدیث میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر ان کی طرف منہ پھیرتے تو فرماتے، اگر تم جان لو جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بدلہ ہے، تم پسند کرتے کہ تم اس سے بھی زیادہ فاقے اور حاجت میں مبتلا ہوتے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی وہ لوگ فاقے کی حالت میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا اتنا بلند مرتبہ ہے اللہ کے پاس کہ تم چاہتے کہ چاہے اس سے بھی زیادہ فاقے مل جاتے ہیں ہمیں، ہم خوش ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تینوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ناشکریاں ہماری ختم نہیں ہو رہی تھیں، تینوں ٹائم فریش کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری ناشکریاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کی رضا سے لگتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے تمام گناہ، تمام زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ ہمارے معاف کر دے، اور ہمارے لیے بھی بلند درجات انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے پاس رکھے، اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ ظلم کی حد دیکھیں ذرا، کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو اچھی بات بتاتے تھے انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مفتی قتل ہو جاتے ہیں، کہیں عالم دین قتل ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی مولوی صاحب قتل ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں، یعنی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے۔ اور واللہ عالم کہ یہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کو قتل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اللہ کو پتہ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ اپنے مقصد کے لیے اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کو کم سے کم ضرر نہ پہنچائیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، جیسے ہم
ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو عالم دین ہے ان سے کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی تو ساری دنیا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ یہ تو کافر ہے، انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا، انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ وہ سب بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی اچھی باتیں بھی کی ہیں، کتنے ہزاروں لوگوں کو وہ مسلمان کر چکے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی، مان لیا کہ وہ ایک عالم دین ہے، ان سے نہیں ہونی چاہیے، مگر انسان بھی تو ہے نا ساتھ۔ اگر بھول چوک ہو گئی، زبان سے غلط الفاظ نکل گئے، پھر وہ معافی بھی مانگ رہے تو اس کے بعد ان کے پیچھے پڑنے کا، صدیوں ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے صرف مثال دے رہی ہوں کہ ابھی ہمارے زمانے میں آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ہم سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا لوگ سلوک کرتے ہوں گے اللہ کے دین پہ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ وہ اپنے پاس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یعنی آپس میں جب ان کے کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کا حل اللہ کی کتاب سے ہو سکتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے، کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں مگر کچھ لوگ نہیں مانتے، جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں مانتے۔ انہیں اپنا فائدہ چاہیے کسی بھی صورت، چاہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں یا ناراضی ہوں۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان جگہوں پہ، ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور صرف دنیا میں اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، تو اپنا دنیا کا تھوڑا زیادہ فائدہ جو ہے اسے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں جو آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچانے والے ان تمام باتوں سے جو ہمارے لیے نقصان دہ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں ہمارے لیے۔ آیت نمبر 24 بہت ہی خطرناک ہے اور ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں یہ الفاظ سنتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی وجہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں چند دن جلایا جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں چند دن جلایا جائے گا، 1 منٹ بھی انسان کیسے راضی ہو جائے کہ میں آگ میں جھونک دیا جاؤں؟ میں کس طرح راضی ہو جاؤں 1 دن بھی کہ آگ کا کنواں ہو اور مجھے اس میں گرا دیا جائے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی چاہے صحیح، میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ میں نہیں ہو سکتی راضی اس بات پہ، اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے دنیا میں ہمیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، کتنے بھی سیکریفائزز، کمپرومائزز کرنے پڑیں، کتنی بھی توبہ استغفار کرنی پڑے، ہم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو سکتے کہ وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، وہ آگ جو انتہائی خوفناک ہے، جس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے، میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ میں اس میں جھونک دی جاؤں؟ تو یہ لوگ کیسے کہتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے، وہ چند دن کتنے ہوں گے یہ کس کو پتہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گھڑی گھڑائی باتیں کہ وہ چند دن کے لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، ہم ایسا بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے؟ ہمیں نہیں جانا انشاءاللہ، ہم میں سے کسی کو نہیں جانا جہنم میں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ آپ بچانے والے ہیں، ہم سب کو ہدایت دینے والے ہیں، عقل عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم اپنا ہاتھ جلا کے ذرا سا دیکھیں، ہم اپنا پاؤں جلا کے ذرا سا دیکھیں، تیل کی چھینٹیں چہرے پہ آ جاتی ہیں، کتنے دن جلن ہوتی ہے چولہے کے سامنے جانے میں۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمیں پورا کا پورا آگ کے کنویں میں دھکیل دیا جائے، اور اتنی گہرائی ہو اس کی، اتنی گہرائی ہو کہ سالوں لگیں اس کی گہرائی میں جاتے جاتے، جلتے جلتے جاتے جاتے سالوں لگیں، اور پھر وہاں پہنچ کے بھی انسان جلتا رہے، کبھی نہ نکلے اس میں سے۔ اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو بچائے اور عقل عطا فرمائے، بولنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پس کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں اس دن جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا ہوا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک،
تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان محنت نہیں کرتا پھر بھی دولت اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دیتے ہیں، نہ پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے، انگوٹھا چھاپ لوگ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بہت پڑھا لکھا انسان نوکری نہیں مل رہی ہوتی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، تو کوئی بہت چھوٹا سا ٹھیلا لگا کے اتنی برکت پا لیتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی دکانیں، بہت بڑے بڑے اسٹور لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور خالی پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی رزق میں ہم سب کے برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کے حلال روزی رزق میں بہترین اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ، اور حرام سے ہم سب کو ہمیشہ بچائے، ہم سب کو عزت عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو انسان یہ سمجھ گیا نا، جو انسان نے، جس کے دل نے اس کو تسلیم کر لیا بات کو، وہ انسان جو ہے نا بہت پرسکون ہو جائے۔ ہم عورتیں ہو کے بہت زیادہ اپنے شوہروں کو اس بات کے طعنے دیتی ہیں کہ آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ لگن سے کماتے نہیں ہیں، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں انہیں چاہیے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محنت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی اگر کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رزق میں کمی، یہ انسان کی غلطی نہیں ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے شوہروں کو طعنے دیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ سامنے تو ہم اپنے شوہر کی ناشکری کر رہے ہیں، مگر انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں دیکھیں صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں۔ تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اس بات کو سمجھیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو پہ شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس رزق میں اضافہ دینے والے، ہر طرح کے رزق میں، صحت میں، خوشیوں میں، محبتوں میں، اولاد میں، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ ہمارا اچھا وقت، ہماری اچھی صحت، ہر چیز اللہ کا رزق ہے، تو اس میں برکت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور اپنی شان کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، فرما رہے ہیں تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ بے شک میرا رب ہی سب کو روزی دینے والا ہے، میرا رب ہی رات اور دن پیدا کرنے والا ہے، ان میں چینجنگ کرنے والا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں کسی انسان کے اختیار میں ہیں؟ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ کیا جینا مرنا انسان کے اختیار میں ہے؟ جب یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں تو روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں ہم کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ بس اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو جتنا بھی رزق دے انشاءاللہ بہترین حلال روزی رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حلال روزی رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہے۔ حرام چاہے ڈبل ٹرپل بھی آ رہا ہو نا، بھر بھر کے آ رہا ہو، اس میں رحمتیں برکتیں نہیں ہوتی، دل سکون میں نہیں ہوتا، خوشیاں نہیں ہوتی، بیماریاں، آزاریاں، فکرات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور پھر اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے اور آپس کے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں حرام سے بچنا ہے، حلال چاہے تھوڑا ہی ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دینے والے ہیں، خوشیاں، محبتیں، عزتیں دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے دوستی کر رہے ہیں تو وہ دوستی محبت والی دوستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے شر سے، ان کی تکلیف جو وہ آپ کو دے رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اگر آپ صرف ان سے دوستی کا کہہ سکیں کہ بھئی ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے شر سے آپ بچ سکیں، تو آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ دوستی صرف نام کی ہونی چاہیے، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو، جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کی آیات نہیں مانتے، نہیں سنتے، ان پہ عمل نہیں کرنا، ان سے دوستی نہ کرو۔
اس لیے کیونکہ کبھی نہ کبھی انسان ان کے نقش قدم پہ چلنے لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، مثال ہے اس کی کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اذان کا وقت ہوا، نماز ہوئی، کوئی نماز کو نہیں جا رہا، سب اپنی باتوں میں، گانے بجانوں میں، تفریح میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو خود بھی یاد نہیں رہے گا کہ اذان کب ہوئی اور نماز کا وقت کب نکل گیا۔ جہاں سب بیٹھے ہوئے حرام کھا رہے ہیں، جہاں حرام تفریحاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ انسان خود بھی کبھی نہ کبھی اس میں تھوڑا بہت ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے دور رہا جائے۔ ہاں، اگر وہ آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان سے دوستی نہ کریں، تو آپ ضرور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دوستی کریں، یعنی ان سے بات چیت رکھیں آپ، مگر صرف اس حد تک کہ وہ ان کی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں، ان کے جیسے عمل نہیں کرنے، ان سے دل سے دوستی نہیں کرنی، اور جیسے ہی آپ کو موقع لگے وہاں سے ہل لیں، یعنی وہاں سے چلے جائیں اور ان کی محفلوں کو چھوڑ دیں۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ماننے والے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک بالکل اچھی سے جائز ہے۔ حسن سلوک ہر کسی سے کرنا چاہیے، طریقے سے بات ہر کسی سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کرنے لگیں یا بے عزتی کرنے لگیں کسی کی، یا کسی کو آپ کافر یا کسی کو آپ منافق کہنے لگیں، یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس بات کی، بالکل بھی جائز نہیں ہے بات کی۔ یا آپ انہیں حقیر نظروں سے دیکھنے لگیں اور ان کی بے عزتی ہو جائے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس بات پہ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ فرمایا کہ چاہے تم اپنی سینوں کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی تم کہہ تو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر عمل تو تم نے کسی بات پہ نہیں کیا، اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ کس قسم کی محبت ہے؟ یہ تمہاری اپنی ہی باتیں ہیں، اپنے ہی تمہاری محبت ہے، تمہیں صرف اپنے آپ سے محبت ہے اور کسی سے محبت نہیں ہے، یعنی تم جو چاہتے ہو، تم جو کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے سینوں کی باتوں کو، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ یہی بات ہمارے لیے ہے، ہم زبانوں سے کچھ کہتے ہیں اور ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں ہر وقت ہر کسی سے جو بھی ہم بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، تو سچ بولیں، ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں تاکہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں، جس دن ہر شخص، ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اوپر برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی، اس کی اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی، یعنی جب وہ سامنے دیکھے گا اپنی برائیاں تو وہ حیران ہو جائے گا، اللہ اتنا کالا دل تھا میرا اس دنیا میں، اتنی برائیاں، اتنی غیبتیں، اتنی چغلیاں، اتنی میں نے فساد کرنے کی کوشش کی جو ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اس سے، اس کی اس سے، اس کی اس سے، مذاق میں، تفریح میں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت بڑے بڑے لوگوں میں فساد ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا اللہ ہی ہم نے کیا کیا، کاش کہ ہم نہیں کرتے، کاش کہ ہم نہیں کرتے، مگر اس وقت ٹائم نہیں ہوگا اس کاش کا۔ یہ ابھی سے ہمیں سوچنا، یہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیتیں اسی لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو دنیا میں، اپنے عمل پہ نظر رکھو، دوسروں کے عمل پہ نظر نہیں رکھنی کہ فلاں کو تو پتہ چل ہی جائے گا آخرت میں کہ اس نے کتنے برے کام کیے، جہنم میں ہی جائے گی، ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی، ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، دوسروں میں جہنم، دوسروں کی فکر تو مجھے بہت ہے، مگر مجھے اپنی فکر نہیں ہے کہ میں کہاں جانے والی ہوں ایسی باتیں کر کے، اور میں اگر کسی کو کہہ رہی ہوں کہ جہنم میں ہی جائے گی تو میں کوئی خدا تو نہیں ہوں نا، نعوذ باللہ، کہ میں فیصلہ کروں گی کہ وہ کہاں جائے گی، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کہاں جائے گی، جنت میں یا جہنم میں، اپنی فکر کریں کہ میں کہاں جانے والی ہوں، مجھے جہنم میں نہیں جانا، بس مجھے جنت میں جانا ہے، اور دوسروں کی بھی فکر کریں گے کہ انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں، اور ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے نیکی کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ آیت نمبر 30 اینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے،
اس سے پہلے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار بتا بتا کے ایک ماں جیسے اپنے بچے کو کہتی ہے دیکھو یہ مت کرو، دیکھو یہ مت کرو، ایسا مت کرو تمہیں نقصان ہوگا، مت کرو تمہیں نقصان ہوگا، مگر پھر بھی بچہ کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اور پھر روتا ہے۔ پھر ماں اس کو پھر بھی کہتی ہے دیکھو کہ تم نے کیا کیا، تم نے نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اسی نقصان سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرو۔ اگر ماں نے ایک تھپڑ لگا بھی دیتی ہے تو اسے خود افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں مار دیا اپنے بچے کو، پھر بھی اتنا سمجھایا تھا، اتنا سمجھایا، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں میں اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوں، بہت مہربان ہوں، مان لو کسی طرح، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ کسی طرح۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت بھرے الفاظ سن کے اور اتنے یعنی اللہ تعالیٰ ایک کتنے دل سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ کسی طرح، تو مان جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ کسی طرح۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی تابعداری کرنی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنا ضروری ہے، ان کی احادیث ماننی، پڑھنی، سیکھنی ضروری ہے۔ یہ اس وقت تو یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت تم بہت دعوے کرتے ہو، یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو مانو، آخری کتاب کو بھی مانو تو تمہارا دین کمپلیٹ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو گے، انہیں آخری نبی مانو گے تو تمہارا دین مکمل ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی تابعداری کرو گے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سے تو مہربان ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی مہلت دیتے ہیں، اتنی مہلت دیتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں ہونا تو شاید ابھی تک سارے انسان مر چکے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں یہ دنیا ہوتی، اس دنیا کا نظام کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو سب انسان، ساری مخلوق مر چکی ہوتی، کیونکہ انسان اتنا امپیشنٹ ہے، اتنا بے صبر ہے اور اتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا صبر کرتے ہیں نا، ہر بندے کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، آکسیجن دی ہوئی ہے اور سورج دیا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے ساری باڈی کے نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، پھر رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، رزق پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہر کام، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے، پھر بھی وہ انسان نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتا ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتے، پھر بھی آسمان اس کے سر پہ نہیں گرا دیتے، پھر بھی اس کو کنکریاں نہیں آ کے پڑتی کہیں سے، نہ اس کا رزق رک جاتا ہے، نہ ہوا رک جاتی ہے، نہ سن لائٹ رک جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے، اتنے رحم کرنے والے، محبت کرنے والے اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے مہربان رب ہیں ہمارے، الحمدللہ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ سب کے لیے عمومی آیت ہے، ان کے لیے خصوصی جو اس وقت کے لوگ تھے سننے والے، مگر یہ عمومی آیت ہے اس لحاظ سے کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، سنتوں میں عمل کرنا، حدیثوں پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں سے محبت نہیں کرتا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافر ہونے سے بچائے، ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگے رکھے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو، حضرت عمران کے خاندان کو منتخب کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر تمام فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا اور پھر انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں جنت میں بھیجا اور پھر ان سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سکھائے معافی کرنے کے طریقے، جو ہم نے پیچھے سورہ البقرہ میں پوری تفصیل پڑھی۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ امپورٹنٹ شخصیت تھے حضرت آدم علیہ السلام. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال تک لوگ اسلام پہ چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں میں شرک آنا شروع ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دیجیے، اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچے. صرف جو لوگ کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے اور چند مسلمان لوگ وہ بچے، باقی ساری دنیا غرق کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی میں سے ہی جو لوگ تھے اور جو کشتی میں جو مومن لوگ تھے ان سے ہی آگے نسلیں بڑھیں اور آگے لوگ مسلمان آگے بڑھے. پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کا، تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں برکتیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا. بہت اللہ کے بہترین دوست تھے، بہت فوکسڈ انسان تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھا کرتے تھے. بے انتہا قربانیاں انہوں نے اپنی زندگی میں دیں. شروع سے لے کے آخر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 وائفز تھیں جن کا ذکر بہت زیادہ مشہور ہے، اور دونوں کے خاندانوں سے بہت زیادہ انبیاء آئے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، کی نسل سے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عمران کے خاندان کا. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام. پھر عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ بھی بہت ہی اچھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، اور پیغمبر یعنی نبی ان کے خاندان سے آئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت بڑا مقام عطا فرمایا. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کیا وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے خاندانوں سے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے مفسرین کے مطابق کہ کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار تھے. کیا ان سب کا دین ایک ہی تھا؟ تو یقیناً ان سب کا دین ایک ہی تھا. سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں، مسلمانوں میں شامل فرمایا. اب اس آیت سے، آیت نمبر 35 سے حضرت مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. بہت ہی پیارے انداز میں مریم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کریں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کس طرح مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئیں بغیر ہسبینڈ کے، اور کس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا کیا مشکلات پریشانیاں ان کے سامنے آئیں. تو دیکھتے ہیں اللہ کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کر دیا، یعنی تیرے نام کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی امی جب پریگننٹ ہوئیں تو انہوں نے دعا مانگی کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اللہ تعالیٰ میں نے اسے آپ کے نام کر دیا، یہ آپ کے دین کا کام کرنے والا ہے، اور اسے میں پوری زندگی صرف اور صرف آپ کے دین کے کام میں ہی وقف کر دوں گی، ہمیشہ ہمیشہ یہ صرف آپ کے دین کا کام کرے گا یہ بچہ جو ہے. اس آیت کے آخر میں وہ کہہ رہی ہیں تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. یعنی ان کی نیت اتنی پرخلوص تھی اور اتنی محبت تھی ان کی نیت میں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری نیت کو کہ کتنی سچی میری نیت ہے، کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں کہ اپنا بچہ آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ آپ کے دین کے کام کے لیے ہے صرف اور صرف. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں، جب بچی کو پیدا کیا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹا نہیں ہے، یہ تو بیٹی ہے، اب کیا ہوگا، اب یہ دین کا کام کیسے کرے گا. مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لڑکیاں لڑکے جیسی تو نہیں ہوتی، ان کے جیسا کام تو نہیں کرتی، مگر پھر بھی میں نے اسے آپ کے حوالے کیا، اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے، اب آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، اس کی اور اس کی اولاد کی شیطان مردود سے. اللہ اکبر. یہی ہماری دعا ہونی چاہیے جب ہم امائیں پریگننٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ شیطان سے اور ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے ان سب کو دور رکھیے، اور ان سب سے دین کا کام لے لیجیے انشاءاللہ، ہم سے اور ہمارے آنے والی نسلوں سے دین کا کام لے لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ.
جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش و حواس والی زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے کہ جب ہمارے اوپر یہ وقت آئے انشاءاللہ تو اس وقت ہم خاص دعائیں کر سکیں انشاءاللہ. آیت نمبر 37 بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا. سبحان اللہ. اسے بہترین پرورش دی. اس کی خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام، اور اس وقت کے پیغمبر بھی تھے زکریا علیہ السلام. اس وقت کے لحاظ سے بہترین کفیل وہی بن سکتے تھے کہ دنیا کی چیزیں اور آخرت کا، دین کا علم جو ہے، ان کی تربیت اور ساری جو ان کے تقاضے ہیں تربیت کے وہ پورے کر سکیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا. 37 آیت میں ہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، یعنی کھانا پینا ان کے پاس موجود ہوتا حضرت مریم کے پاس. جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے شمار روزی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں یہ ساری باتیں کتنی پرانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبعوث ہوئے اس کے بعد اس سے پہلے کتنی ہزاروں سال پرانی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ایک چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی، ڈیٹیل بتائی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہوا تھا مریم علیہ السلام کے پاس. یہ کتاب ساری کی ساری باتیں یقیناً یہودیوں کی، عیسائیوں کی کتاب میں بھی موجود ہوں گی. یہودیوں کی تو نہیں، سوری، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے. عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہوں گی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تاکہ وہ لوگ جھٹلا نہ سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ عیسائی جب یہ ساری باتیں سنیں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ ساری باتیں غیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں. انہیں اللہ کی بات پہ، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے پر، پیغمبر ہونے پر یقین آئے. یعنی کہ چلیں کہیں سے سنی سنائی دو چار باتیں سن لی انسان نے، اتنی ڈیٹیلنگ کون کس کو بتائے گا، کیسے پتہ چلی؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا تھا، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب ملی انہیں اور انہوں نے پڑھ لی اور اس میں سے پڑھ کے بتا دیا. آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر یہ سوال نہ کر سکے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے پڑھی ہے یہ بات. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے دیکھا، یعنی ایک وہ پیغمبر تھے مگر حضرت مریم علیہ السلام کا توکل دیکھ کے وہ حیران ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق وہاں پہنچتے ہوئے دیکھ کے وہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جب بند کمرے میں پہنچا سکتے ہیں، جب اس بچی کو اتنا شعور دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں میری بیوی بانجھ ہے، سب کچھ ہے، مان لیا، مگر دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایسا توکل، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. جب انسان کے دل میں کہیں کوئی شک شبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جب بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس میں ہی یقیناً ہماری بہتری تھی، اس میں ہی یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور ہم سے اللہ تعالیٰ یقیناً کچھ اور کام لینا چاہتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، وہ دین کے کاموں میں دن رات مصروف رہتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ کو آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ بہت سال زندہ رہیں اور صرف دین کا کام کرتی رہیں، دین کی تبلیغ کرتی رہیں. احادیث ہزاروں کی تعداد میں ان سے منسوب ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی کہ اولاد ہونی ضروری ہے، مان لیا، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ اور چاہتے ہیں. تو اس کو دیکھیں، سمجھیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں لگ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں. اور اگر ہم دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس فرشتوں نے انہیں آواز دی،
جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں کی جانب سے انہیں آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ اسی وقت ہی انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی دعائیں ایسی قبول کرے۔ ایک مجھے حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے اس بات پہ کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے جب آخرت میں وہ جا کے دیکھے گا کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں ان کا اتنا زیادہ اجر ہمیں ملا ہوا ہے، تو وہ آخرت میں دعا کرتا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی تو آخرت میں اتنا ہمیں اجر ملتا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دنیا میں تھوڑا آگے چل کے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، نہیں تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دیں گے، نہیں تو آخرت میں اس کا بہترین اجر آپ کے لیے لکھا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ، کیونکہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کے معاملے میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، دل کی گہرائیوں سے یقین سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا، یعنی بہت ہی نیک انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں انہیں سچ کہنے والے ہوں گے، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی، صرف ایک اولاد کی نہیں، ایک آگے آنے والی نسل میں نبی کی خوشخبری دی، اور بہترین انسان ہوں گے وہ، ان کے اندر بہت زیادہ کنٹرول ہوگا، اپنے اندر بہت نیک ہوں گے وہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ہی اولادوں کی خوشخبریاں دیں انشاءاللہ، نبی تو نہیں مگر اتنا ہی نیک، اتنا ہی پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والی اولاد عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی جتنی بہنیں ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور فیوچر میں کرنے والی ہیں، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یحییٰ پہلا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دیا ہو، تو سبحان اللہ، بہت ہی خوشخبری، بہت ہی بڑی خوشخبری تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ آگے آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی، انہوں نے دعا تو کر لی، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہونے کی بات آئی تو وہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیا آپ نے یہ؟ میں تو، میری ہڈیاں سوکھ رہی ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ ہو جائے گا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہوگا۔ ہم کس طرح اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، کس طرح اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم شرک پہ اتر آتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، فلاں کام ہم کیا کیا کرنے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ واحد اللہ کا سہارا ہے، واحد اللہ تعالیٰ کرنے والے۔ میڈیکیشن ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہی، اس کے علاوہ جو ہم شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں وہ بہت غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ توکل رہیں اور ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے ہمیں گناہ ملے یا ہمیں دین سے خارج کر دیا جائے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔